بہت ہی اہم یہ انویسٹمنٹ فورم جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 یہ ایک بین الاقوامی طور پر مختلف حکومتوں کے، مختلف کمپنیوں کے، مائننگ کمپنیوں کے نمائندے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے جو زیر زمین خزانے ہیں ان کے بارے میں اظہار خیال ہو رہا ہے، اور کتنی دریافت ہو چکی ہے، کتنی ابھی پروسیس میں ہے، اور پھر اس کے بعد دریافت ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کو کارآمد بنانا ہے. وہ بھی ایک پیچیدہ عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ زمین کھودیں گے تو سونا آپ کو مل جائے گا. صحیح. پھر ریفائن کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، فنڈز کی ضرورت ہے. تو یہ ساری جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ متوجہ ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف. اور ہمارے دوست ممالک جو ہیں، دیکھیے اس وقت امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکیہ سب سے آئے ہیں وفود، اور پاکستان کے جو زرعی یہ جو معدنی خزانے ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. اور آج جو ریکوڈک کی جو کمپنی ہے اس کی جو چیف ہیں بیرک گولڈ جو کمپنی ہے، ہاں جی، انہوں نے جو تقریر کی وہ تو بڑی مارکت العراء تقریر تھی. برسٹو انہوں نے اس میں بتایا کہ کس قدر یعنی یہ جو کام شروع کر دیا ہے ان کی کمپنی نے، اور کس طریقے سے اس میں یافت ہوگی، اور پھر کیسے وہ تقسیم ہوگی صوبے میں بلوچستان میں اور مرکز میں، اور پھر کس طریقے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. سب سے بڑی نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اسکول قائم کیے جا رہے ہیں، ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، اور ایک بلوچستان میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا صرف اسی ایک منصوبے کے بروئے کار آنے سے. تو اسی طریقے سے اب ظاہر ہے کہ جب پاکستان اب اس وقت ساری توجہ جو ہے پاکستان کی یہ ہے کہ ان کے جو اپنے پاس وسائل ہیں، معدنی وسائل خاص طور پر، ان کو بروئے کار لائے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گیس کے اور تیل کے جو ذخائر ہیں وہ شمالی وزیرستان میں بھی آج وہیں پر اعلانات ہوئے ہیں. یہ اسی طریقے سے جو ہمارے سمندر کی پٹی ہے وہاں بھی امکانات ہیں کہ ذخائر جو ہے ہمارے گیس کے اور پیٹرول کے دریافت ہو جائے. تو ایک بڑی اچھی خبریں ہیں اور ایک روشنی کی کرنیں ہیں جو نمودار ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہمارے ہیں، بلوچستان کو بدامنی ایک عروج پر ہے وہاں، اور وہاں پھر جس طریقے سے آپ متشدد اور دہشت پسند تنظیمیں سرگرم ہیں، اور بڑی چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں. کچھ سیاسی بے اطمینانی بھی ہے، کچھ سیاسی جماعتیں بھی ناراض ہیں جو حکومت کی مخالف ہیں، اور کچھ دہشت گرد بھی ہیں. تو دہشت گردوں کو تو ایک طرف کر دیں، لیکن جو سیاسی رہنما ہیں، اب اس وقت ہمارے اختر مینگل جو ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موو کریں گے، کوئٹہ طرف آئیں گے. حکومت کوشش کر رہی ہے ان سے بات چیت کرنے کی. اسی طرح ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی بڑے ایک سنجیدہ شخص ہیں، اور ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے ایک تو رابطے کرنے چاہیے، ان کو انوالو کرنا چاہیے.